نمبر 332 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گرمی زیادہ بڑھ جائے تو آپ نے فرمایا کہ نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. یہ ظہر کی نماز ہے. دراصل ظہر کی نماز کا اول وقت جو ہے وہ ہے جب سورج سر پہ ہوتا ہے اور ہلکا سا بس ڈھلتا ہے, ہلکا سا بالکل سر پہ ہو. زوال کا وقت ہوتا ہے نا, زوال کا وقت ختم ہونے کے ساتھ ہی 5 منٹ تک تقریباً اس کے بعد ظہر کا وقت ہو جاتا ہے. یعنی اول وقت یہ ہے. اور اب بھی ہمارے جو سعودی میں حرمین شریفین میں اللہ ہر ایک کو حاضری نصیب فرمائے, وہاں جب نماز ہوتی ہے تو تقریباً یہی وقت ہوتا ہے کہ سر پہ دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے آپ کی, اور آپ کا سایہ بھی ہلکا سا ڈھلا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ذرا اس وقت پڑی جاتی ہے جب ہمارا سایہ جو ہے ڈھل کے ایک طرف ہو چکا ہوتا ہے, یعنی دھوپ میں اگر آپ نکلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شدید گرمی پڑے تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. یہ ظہر کی نماز کے لیے فرمایا جا رہا ہے, اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہوتی ہے. جہنم جوش مارتی ہے. پانی آپ جب کھانا یا کوئی چیز پکا رہے ہو اس میں پانی ڈالا ہوا وہ ابلتا ہے نا, جسے کھولتا ہے, ایسے جہنم بھی جوش مارتی ہے. جہنم بھی کھولتی ہے جیسے کہ کھانا یا کوئی پکانے والی چیز کھول رہی ہوتی ہے. اور جہنم نے اپنے پروردگار سے شکایت کی کہ اے میرے پروردگار, میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا. تو اللہ نے اسے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی, ایک سانس کی سردی میں اور ایک سانس کی گرمی میں. اور وہی سخت گرمی ہے جس کو تم محسوس کرتے ہو, وہی سخت سردی ہے جسے تم پاتے ہو. یہ جو دنیا میں گرمی پڑ رہی ہوتی ہے نا جہنم کے سانس کی وجہ سے, ہم کہہ رہے ہیں کہ دن بدن زمین کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ دن بدن جہنم کھولتی جا رہی ہے, جوش مارتی جا رہی ہے, اور زیادہ اس کی تپش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے بارے میں دوسری حدیث سے جو مفہوم ملتا ہے وہ یہ کہ پہلے جہنم کو اللہ تعالیٰ نے جب دہکایا اس کی آگ سفید تھی, پھر دہکایا تو وہ سرخ ہو گئی, پھر 1000 سال تک تقریباً دہکائے رہنے کا فرشتوں کو اس کو حکم دیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی. اور اب جہنم کی آگ سیاہ ہے, اور جہنمی بھی وہاں سیاہ لباس اور سیاہ چہروں کے ساتھ ڈالے جائیں گے. اللہم اجرنا من النار, اللہ ہمیں دوزخ کے عذابوں سے بچائیں. پھر جہنم نے اللہ سے یہ گزارش کی کہ اللہ میرا ایک حصہ ہی دوسرے کو کھائے جا رہا ہے, اس قدر جوش مار رہی ہے جہنم. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی. ایک سانس جب شدت کی گرمی پڑتی ہے, اس کے بارے میں آتا ہے, وہ سانس باہر خارج کرتی ہے جہنم, اور جب شدت کی سردی پڑتی ہے تو وہ اندر لے کے جاتی ہے سانس کو. تو دنیا کی حرارت جو ہے وہ ساری اس کے اندر جذب ہو جاتی ہے. اور سخت سردی, ہاں جہنم کا ایک حصہ بھی ہے زمہریر, جہاں پہ سخت سردی پڑتی ہے, ممکن ہے کہ وہ وہاں سے خارج کرتی ہو ایک سانس جو سردی زمین میں شدت کی پڑنے لگتی ہے. اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے ہے, اور جنت جو ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر تصور کی جاتی ہے. باقاعدہ حدیث میں, قرآن میں اس کا ثبوت البتہ نہیں ہے, لیکن یہ تصور یا گمان کیا جاتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ زمینوں کے نیچے, اسی لیے گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے اس کے سانس کے خارج کرنے کی وجہ سے, اور پھر اسی لیے سردی کی شدت بڑھ جاتی ہے. تو جب جہنم کی گرمی بڑھ جائے تو ہمیں چاہیے ہم کثرت سے اللہ سے استغفار کریں. ہمیں گرمی پڑتی ہے, ہم صرف گرمی کرتے ہیں, سردی اور ہوا اور پنکھے ڈھونڈتے اور بجلی والوں کو کوستے ہوئے وقت گزار دیتے ہیں, جبکہ ہمیں حکم ہے, ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے مناجات استغفار کریں, نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں اللہ اس گرمی کی شدت کو کم کر دے, ہمیں جہنم کے عذابوں سے بچا لے. تو حدیث کا مفہوم ہے یہاں پہ جو ہم نے پڑھی کہ جب شدت کی گرمی پڑے تو نماز کو تھوڑا ٹھنڈا کر لیا.